السلام علیکم ناظرین۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہادر اور دلیر بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل بادشاہ بھی تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کا رشتہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا۔ ان کے دربار میں آئے دن ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی تھی۔ ایک دن محمود غزنوی نے ایک خواہش ظاہر کی، کہا کہ کوئی ایسا شخص جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کروا دے۔ دربار میں وزیر اور مشیر موجود تھے اور ہر شخص خاص عوام موجود تھا، لیکن کوئی بھی نہ بول سکا۔ سناٹا چھا گیا، لیکن وہاں پر موجود ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے آقا، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ پوچھا جو شرطیں ہوں گی پوری کی جائیں گی۔ اس شخص نے عرض کی کہ مجھے 6 ماہ کا وقت دیا جائے تاکہ میں ان 6 ماہ میں چلہ کاٹ سکوں اور اس چلے میں آپ سے ان کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 6 ماہ کا راشن پانی میرے گھر والوں کو دیا جائے، کیونکہ وہ بھوکے ہیں اور میرے جانے کے بعد وہ بھوک سے مر نہ جائیں۔ محمود غزنوی نے کہا، آپ کی دونوں شرطیں ہمیں منظور ہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی نے 6 ماہ کا راشن پانی اس کے گھر والوں کو مہیا کر دیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد محمود غزنوی نے اس شخص کو بلوایا کہ آپ کا دیا گیا وقت پورا ہو گیا، لہٰذا ہماری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤ۔ اس شخص نے عرض کی، اے محمود غزنوی، میرا چلہ کچھ غلط ہو گیا، لہٰذا 6 ماہ اور وقت دیا جائے تاکہ میں چلہ پورا کر کے آپ کا وعدہ پورا کر سکوں۔ اس سلطان محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ وہ چلا گیا اور 6 ماہ کا راشن پانی اس کے گھر والوں کو پھر مہیا کیا گیا۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد پھر سلطان محمود غزنوی نے اسے بلوایا کہ آپ کا دیا گیا وقت پورا ہو گیا، لہٰذا ہماری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤ۔ اس شخص نے عرض کی کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ ایسا اس لیے کیا کہ میرے بیوی بچے بھوکے تھے، میرے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں تھا اور میرے پاس روزگار بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہ اچھا موقع دیکھ کر آپ کو یہ جھوٹ بولا۔ محمود غزنوی کچھ دیر خاموش رہے، پھر اپنے ایک وزیر سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے کہا، اے آقا، اس نے آپ کے ساتھ بغاوت کی اور وعدہ خلافی کی، لہٰذا اسے تختہ دار پر لٹکا کر پھانسی دی جائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا جائے تاکہ لوگ اس کے انجام کو عبرت سمجھیں۔ دربار میں ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے فرمایا، یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی وزیر نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ محمود غزنوی نے دوسرے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے کہا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالے جائیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں کہ ایک بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تیسرے وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے کہا، اسے آسان موت نہ دی جائے، اسے کھڑا کر کے اس کی چمڑی اتار کر جوتے بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جو کہ نورانی چہرے والے موجود تھے، انہوں نے کہا، یہ وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، اے ایاز، تم بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ایاز نے کہا، اے سلطان معظم، اس شخص نے جو کچھ آپ کو جھوٹ بولا وہ ایک مجبوری کے تحت جھوٹ بولا، کیونکہ اس کے بیوی بچے بھوکے تھے تو اس لیے اس نے آپ کو جھوٹ بولا۔ اگر یہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولتا تو اس کے بیوی بچے بھوک سے مر سکتے تھے، اور ویسے بھی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، اور
1 سال کا راشن مہیا کرنے میں آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی، لہٰذا اسے معاف کر دیں۔ ویسے بھی معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ غریب شخص ہے اور آپ کو دعائیں دے گا، لہٰذا میری مانیں اور اسے معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا، یہ ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ محمود غزنوی نے اس بزرگ سے پوچھا، اے بزرگ محترم، میں نے تینوں وزیروں سے جو مشورہ لیا، ان تینوں وزیروں پر آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایاز سے پوچھا تو آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی وجہ مجھے بتاؤ۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ پہلے شخص سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تختہ دار پر لٹکایا جائے اور پھانسی دی جائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا جائے، تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہ ذات کا ایک کسائی ہے اور کسائی کا یہ کام ہوتا ہے ٹکڑے کرنا اور لٹکانا، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے اپنی قوم دکھائی، اس نے آپ کو اصل پہچان دلائی کہ میں ایک کسائی ہوں اور میرا یہ شعبہ ہے۔ دوسرے وزیر سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالے جائیں، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس کا باپ ایک بادشاہ کے کتے نہلایا کرتا تھا اور ان کتوں کو گوشت ڈالا کرتا تھا، تو لہٰذا اس نے بھی اپنی اصلیت دکھائی ہے۔ تو تیسرے وزیر سے آپ نے پوچھا کہ تم بتاؤ، تو اس نے کہا کہ اس کی چمڑی اتار کر جوتے بنا کر تقسیم کیے جائیں، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ ذات کا ایک موچی ہے اور موچی کا کام ہوتا ہے جوتے بنانا اور چمڑے کا کام ہوتا ہے، لہٰذا اس نے اپنی قوم کی اصلیت دکھائی کہ میں ایسا ہوں۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وزارت دی ہے جو کہ وزارت کے لائق نہیں تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید زادے کا ایک کام ہوتا ہے کہ معاف کرنا، چاہے سر تن سے جدا ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتے، ہمیشہ معاف ہی کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس نے بھی اپنی اصلیت دکھائی کہ میں ایک سید زادہ ہوں، اور معاف کرنے کا اس نے آپ کو مشورہ دیا۔ یہ بات سنتے ہی محمود غزنوی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے ایاز، آپ نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ آپ ایک سید زادہ ہو۔ ایاز نے عرض کی، اے آقا، میں ایک سید زادہ ہوں، یہ کسی شخص کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن آج پول کھل گیا تو ان بزرگ کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر میں ایک سید زادہ ہوں تو آپ کے سامنے موجود یہ بزرگ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ جس حضرت خضر علیہ السلام کی آپ کو تلاش ہے اور جن کے لیے آپ نے 1 سال کا چلہ کٹوایا، یہ وہی خضر علیہ السلام ہے اور کئی دنوں سے آپ کے دربار میں موجود ہیں، لیکن آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ تھے اس وقت کے بادشاہ کے جن کے دربار میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور آج کے دور کے بادشاہوں کو بھی دیکھ لیں۔ اس دور میں موجود ایسے بھی بادشاہ تھے، جب ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر بادلوں سے کہتا تھا، اے بادلوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہیں برس جاؤ، کیونکہ جہاں بھی برسو گے وہاں سے اناج اگے گا اور اس اناج کا خراج میرے ہی گھر آئے گا، لہٰذا یہیں اتر جاؤ۔ تو یہ تھے مسلمان بادشاہ جن کا رعب و دبدبہ تھا۔ ناظرین اکرامی، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔